پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اتحادی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور ملک کو موجودہ اقتصادی بحران سے نکالے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے غریبوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں اور 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدن کے 60 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ 2,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ چین میں تیار کیے گئے دوسرے جنگی بحری جہاز الفا تیمور کو آج ہانگ ڈانگ چووا شپ یارڈ پر پاک بحریہ کے حوالے کیا گیا۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ارکان نے وزیر اعظم بورس جانسن سے کہا ہے کہ وہ کشمیری رہنما یاسین ملک کی سزا کے مقدمے کی جانچ پڑتال کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کریں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اتحادی حکومت آئینی مدت پوری کرے گی اور ملک کو موجودہ معاشی بحران سے نکال لے گی۔ آج اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے قوم کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 30% پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور 17% جنرل سیلز ٹیکس عائد کرنے کی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی شرط مانی اور بعد میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں امیر افراد کی آمدن پر براہ راست ٹیکس متعارف کرایا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں کان کنی کی ترقی کے لیے عملی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تھر اور لکھرا میں کوئلے کا مکمل استعمال کیا جائے اور میاں والی اور چنیوٹ میں خام لوہے کے ذخائر دریافت کیے جائیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے 40,000 ماہانہ سے کم آمدنی والے 60 لاکھ خاندانوں کو 2,000 روپے وظیفہ دے کر غریبوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے 10 لاکھ خاندانوں کی پہلی ہی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے عمرا پر ٹیکس کا بوجھ ڈال کر غریب عوام کو ریلیف دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 15 کروڑ سے زائد آمدن رکھنے والے امیر لوگوں پر ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر اور مالیاتی فنڈ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا دنیا بھر خصوصاً بھارت میں پھیل رہا ہے، جہاں تمام اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں سبکدوش ہونے والے ترکیہ کے سفیر احسان مصطفیٰ یردگل سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے مکانات اور عبادت گاہوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ان کی مذہبی علامات اور شخصیات کا مذاق اور مسخرہ اڑایا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ چین میں تیار کیا گیا دوسرا الفا ریجٹ PNS تیمور بحری جہاز آج پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے کہا کہ PNS تیمور کے بحری بیڑے میں شامل ہونے کی تقریب یونگ ڈو شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ PNS تیمور ایسے جدید ہتھیاروں اور جنگی آلات سے لیس ہے جو ہر طرح کے جنگی حالات میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ اس موقع پر چین میں پاک بحریہ مشن کے سربراہ کموڈور راشد محمود شیخ نے کہا کہ پاک بحریہ کے بیڑے میں اس بحری جہاز کی شمولیت سے ملک کا بحری دفاعی نظام مزید مستحکم ہوگا۔
برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھا ہے کہ جس میں بھارت میں سیاسی قیدیوں کی حالت زار کی نگرانی کی استدعا کی گئی ہے۔ طاہر علی، عمران حسین، خالد محمود اور محمد یاسین سمیت برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے بورس جانسن پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری رہنما یاسین ملک پر فرد جرم عائد کرنے کے مقدمے کی نگرانی کے لیے ایک نمائندہ مقرر کریں۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک پر بھارتی عدالت نے خفیہ مقدمے کے تحت ایسے الزامات پر فرد جرم عائد کی جو نہ صرف فرضی ہیں بلکہ اب 30 سال پرانے ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ